آپ سب کے لیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سننے والوں کے لیے ڈھیر ساری سلامتی اور بہت ساری نیک تمنائیں سب کے لیے، اور امید کرتا ہوں جو جہاں پر جس حال میں ہے اپنی زندگی کو بہت اچھے اور آسان طریقے سے گزار رہا ہوگا، اور اپنے ارد گرد ضرور بہت ساری ڈھیر ساری خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے آپ لوگ۔ تو جناب، اپنے طے شدہ سلسلے کے تحت آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سعادت حسن منٹو صاحب کا ایک اور افسانہ لیے آج میں یہاں پر آیا ہوں، اس آواز کی دنیا کے توسط سے، وسیلہ سے چاہوں گا کہ یہ ایک اور افسانہ جو کہ میں جس قدر اسے سمجھ پایا ہوں، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کی ایک اندر چھپے ہوئے جو اس کے احساس کی کیفیات ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ ناکامیاں، کچھ محرومیاں، کچھ پریشانیاں، کچھ جذبات، کچھ ٹوٹے ہوئے اس کی خواہشات کی عمارتیں، کچھ ٹوٹے ہوئے خواب، کچھ ادھوری خواہشیں، سب کچھ کو سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پائے تکمیل کو پہنچی ہو۔ کچھ نہ کچھ ہر شخص کی حیات میں ایسا ضرور رہتا ہے کہ جسے وہ سوچ کر ایک مرتبہ حسرت سے آہ کو ضرور بھرتا ہے۔ اور یہ جو افسانہ آج میں آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ افسانہ بھی ہر انسان کے جذبات کی مجھے ایسا لگتا ہے عکاسی کرتا ہے۔ واللہ عالم آپ کا اندازہ نہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ میرے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور شاید اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس افسانے کو پڑھا جائے اور آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا جائے۔ شاید کسی کو لگے یہ اسی کے جذبات کی زبان ہے جو سعادت حسن منٹو صاحب نے لفظوں کی شکل میں اتار دی۔ تو جناب، افسانہ یہ ہے جس کا نام ہے ایک خط، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارا طویل خط ملا جسے میں نے 2 مرتبہ پڑھا۔ دفتر میں اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا، اور غالباً اسی وجہ سے اس روز مجھے رات کے 10 بجے تک کام کرنا پڑا، اس لیے کہ میں نے بہت سا وقت اس غور و فکر میں ضائع کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو، اس سرمایہ پرست دنیا میں اگر مزدور مقررہ وقت کے ایک ایک لمحہ کے عوض اپنی جان کے ٹکڑے تول کر نہ دے تو اسے اپنے کام کی اجرت نہیں مل سکتی، لیکن یہ رونے سے کیا فائدہ۔ شام کو عزیز صاحب، جن کے یہاں میں آج کل ٹھہرا ہوں، دفتر میں تشریف لائے اور کمرے کی چابیاں دے کر کہنے لگے، میں ذرا کام سے کہیں جا رہا ہوں، شاید دیر میں آنا ہو، اس لیے تم میرا انتظار کیے بغیر چلے جانا۔ لیکن پھر فوراً ہی چابیاں جیب میں ڈال لیں اور فرمانے لگے، نہیں، تم میرا انتظار کرنا، میں 10 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ اب دفتری کام سے فارغ ہوا تو 10 بج چکے تھے، سخت نیند آ رہی تھی، آنکھوں میں بڑی پیاری
गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कि कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद के गलबे के असर में मैंने 11 बजे तक अजीज साहब का इंतज़ार किया, मगर वो ना आए। आखिरकार थक कर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता निस्फ मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा, और जब अंधेरे में दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो आहनी ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज साहब अभी तशरीफ नहीं लाए। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेरे थके हुए अज़ा सुकून बख्श नींद की कुर्बत महसूस करके और भी ढीले हो गए, और जब मुझे नाउमीदी का सामना करना पड़ा तो बड़ा मुस्महिल हो गया। देर तक चौबी सीढ़ी के एक जीने पर जानुओं में सर दबाए अजीज साहब का इंतज़ार करता रहा, मगर वो ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतर कर नीचे बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला जिसके नीचे से रेल गाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ तकरीबन आधा घंटे तक मैं बिजली के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा और सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद से देखता रहा कि अजीज साहब घर की जानिब लौटते नजर आ जाएं। आधे घंटे के इस इंतज़ार के बाद मैंने दफातन सर उठाकर खंबे के ऊपर देखा। बिजली का एक कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था। जाने क्यों थकावट और नींद के शदीद गलबे के बायस मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के थड़े मुझे नशिस्त पेश कर रहे थे, मगर मैंने इनकी दावत कबूल न की और चलता चलता पुल की संगीन मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। कुशादा बाजार बिल्कुल खामोश था। आमदोरफ्त करीब करीब बंद थी। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हारन की रोनी आवाज़ खामोश फिजा में लर्जिश पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के 2 रवैये बिजली के खंबे दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद और इसके एहसास से आरी मालूम होते थे। इनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मियात अल्फ की नज़्म के चंद अशार याद आ गए। यह नज़्म चराग हाय सरे राह से मानून की गई है। मियात अल्फ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहता है, ये नन्हे चराग, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ दुरुस्त ही कहा है। मेरे पास ही एक गज के फासले पर बिजली का खंबा गड़ा था और इसके ऊपर बिजली का एक शोख चश्म कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। इसकी आंखें रोशन थी, मगर वो मेरे सीने के तलातम से बेखबर था। इसे क्या मालूम कि मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले ही मौजूद था। चुनाचे मैंने लिफाफा खोल कर बसंती रंग का कागज निकाल कर इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजर आने लगते हो। यहाँ भी 2-3 हजरात ने मेरे मुताल्लिक यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि वाकई मैं 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह से गौर किया और जो नतीजा अखज़ किया वो कुछ इस तरह से बयान किया जा सकता है। तो जो नतीजा अखज़ किया
وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے: بچپن اور لڑکپن میں نے جو کچھ چاہا وہ پورا نہ ہونے دیا گیا. یوں کہوں کہ میری خواہشات کچھ اس طرح پوری کی گئیں کہ ان کی تکمیل میرے آنسوؤں اور میری ہچکیوں سے لپٹی ہوئی تھی. میں شروع ہی سے جلد باز تھا. اگر میرا جی کسی مٹھائی کو کھانے کو چاہا اور یہ چاہ عین وقت پر پوری نہ ہوئی تو بعد میں میرے لیے اس خاص مٹھائی میں کوئی لذت نہ رہی. ان امور کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے حلق میں ایک تلخی سی محسوس کی ہے، اور اس تلخی کی شدت بڑھنے میں اس افسوسناک حقیقت کا ہاتھ ہے کہ میں نے جس سے محبت کی، جس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس نے نہ صرف میرے جذبات کو مجروح کیا بلکہ میری اس کمزوری محبت سے زبردستی ناجائز فائدہ بھی اٹھایا. وہ مجھ سے دغا فریب کرتے رہے، اور لطف یہ ہے کہ میں ان تمام دغا بازیوں کے احساس کے باوجود ان سے محبت کرتا رہا. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی ہر نئی چال کی کامیابی پر بہت مسرور ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھے بے وقوف بنا لیا. اور میری بے وقوفی دیکھو کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بے وقوف بن جاتا تھا. جب اس زمن میں مجھے ہر طرف سے نا امیدی ہوئی، یعنی کسی کو میں نے دل سے چاہا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو میری طبیعت بجھ گئی اور میں نے محسوس کیا کہ ریگستان میں ایک بھنور کی مانند ہوں جسے رس چوسنے کے لیے حد نظر تک کوئی پول نظر نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود محبت کرنے سے باز نہیں رہا جاتا. اور حسب معمول کسی نے میرے اس جذبے کی قدر نہ کی. جب پانی سر سے گزر گیا اور مجھے اپنے نام نہاد دوستوں کی بے وفائیاں اور صد مہریاں یاد آنے لگیں تو میرے سینے کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا. میرے جذباتی سرمدی اور ناطق وجود میں ایک جنگ سی چھڑ گئی. ناطق وجود ان لوگوں کو ملعون و مطعون گردانتے ہوئے اور گزشتہ واقعات کی افسوسناک تصویر دکھاتے ہوئے اس بات کا طالب تھا کہ میں آئندہ سے اپنے دل کو پتھر کا بنا لوں گا اور محبت کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینکوں. لیکن جذباتی وجود ان افسوسناک واقعات کو دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے مجھے فخر کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ میں نے زندگی کا صحیح راستہ اختیار کیا ہے. اس کی نظر میں ناکامیاں ہی کامیابیاں تھیں. وہ چاہتا تھا میں محبت کیے جاؤں کہ یہی کائنات کی روح روا ہے. تحت شرور وجود اس جھگڑے میں بالکل الگ تھلگ رہا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ایک نہایت ہی عجیب و غریب نیند کا غلبہ طاری ہے. اور یہ جنگ خدا جانے کس نامبارک روز شروع ہوئی کہ اب میری زندگی کا ایک جزو بن کر رہ گئی ہے. دن ہو یا رات، جب کبھی مجھے فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہیں، میرے سینے کے چٹیل میدان پر میرا ناطق وجود اور جذباتی وجود ہتھیار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان لمحات میں جب ان دونوں کے درمیان لڑائی زوروں پر ہو، اگر میرے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو میرا لہجہ یقیناً کچھ اور قسم کا ہوتا ہے. میرے حلق میں ایک ناقابل بیان تلخی کھل رہی ہوتی ہے، آنکھیں گرم ہوتی ہیں اور جسم کا ایک ایک عضو بے کل ہوتا. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کو ترش نہ ہونے دوں،
بعض اوقات میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اگر میرے کانوں میں کوئی ناگوار چیز سنائی دے یا میں کوئی ایسی محسوس چیز کروں جو میری طبیعت کے یکسر خلاف ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سینے کی گہرائیوں سے جو کچھ بھی اٹھے زباں کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور اکثر اوقات جو الفاظ بھی ایسے موقع پر میری زبان پر آتے ہیں بے حد تلخ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی کا احساس مجھے اس وقت کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنے اخلاص سے ہمیشہ ہر وقت باخبر رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے اپنے ملنے والوں میں سے یا کسی دوست کو ناخوش کیا ہے تو اس کا باعث میں نہیں ہوں، بلکہ یہ خاص لمحات ہیں جب میں دیوانے سے کم نہیں ہوتا یا تمہارے الفاظ میں شیطان ہوتا ہوں۔ گویا لفظ بہت سخت ہے، اس کا اطلاق میری دیوانگی پر نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارے پچھلا خط موصول ہوا تھا، اس وقت میرا ناطق وجود جذباتی وجود پر غالب تھا، اور میں اپنے دل کے نرم و نازک گوشت کو پتھر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی سے اپنے سینے کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور اوپر سے تمہارے خط میں تیل ڈال دیا۔ تم نے بالکل درست کہا ہے، تم درد مند دل رکھتے ہو، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتا؟ اس سوال کا جواب ہندوستان کا موجودہ انسانیت کش نظام ہے، جس میں لوگوں کی جوانی پر بڑھاپے کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے میں علیل رہتا ہوں اور علیل رہتا ہوں۔ جب تک درد مندی میرے سینے میں موجود ہے میں ہمیشہ بے چین رہوں گا۔ تم شاید اسے مبالغہ یقین کرو، مگر یہ واقعہ ہے، درد مندی میرے لہو کی بوندوں سے اپنے خوراک حاصل کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب درد ہی درد رہ جائے گا، اور تمہارا دوست دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا، اور تمہارا دوست دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے بھیانک دکھ پہنچائے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ میری جوانی کے دن بڑھاپے کی راتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جب یہ سوچتا ہوں تو اس بات کا تہیہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا دل پتھر کا بنا لینا چاہیے، لیکن افسوس ہے اس درد مندی نے مجھے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے میری طبیعت میں عجیب و غریب کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ شعر میں اب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ شاعری سے مجھے کم دلچسپی رہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا کامل طور پر احساس ہے کہ میری طبیعت شاعری کی طرف مائل ہے۔ شہر میں بسنے والے لوگوں کی وزنی شاعری مجھے پسند نہیں، دیہات کے ہلکے پھلکے نغمے مجھے بے حد بھاتے ہیں۔ یہ اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے دل دھڑکتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہے میں رومانی ہجیانے کیوں لکھنے لگا ہوں، اور میں اس بات پر خود حیران ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں
تو اپنے محسوسات کو دوسروں کی زبان میں بیان کر کے اپنا سینہ خالی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی مفلس ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ یہ ذہنی افلاس مالی افلاس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں مالی مفلس ہوں مگر خدا کا شکر ہے ذہنی مفلس نہیں ہوں، ورنہ میری مصیبتوں کی کوئی حد نہ ہوتی۔ مجھے یہ کتنا بڑا اطمینان ہے کہ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہی اپنی زبان میں بیان کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے افسانوں کے متعلق کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ان میں کوئی چیز بقول تمہارے جلوہ گر ہے تو یہ میرا بیکل باطن ہے۔ میرا ایمان نہ تشدد پر ہے نہ عدم تشدد پر، دونوں پر ہے اور دونوں پر نہیں۔ موجودہ تغیر پسند ماحول میں رہتے ہوئے میرے ایمان میں استقلال نہیں رہا۔ آج میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن دوسرے روز سورج کی روشنی کے ساتھ ہی اس چیز کی حیت بدل جاتی ہے، ان کی تمام اچھائیاں برائیاں بن جاتی ہیں۔ انسان کا علم بہت محدود ہے اور میرا علم محدود ہونے کے علاوہ منتشر بھی ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے اس سوال کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ مجھ پر مضمون لکھ کر کیا کرو گے؟ پیارے، میں اپنے قلم کے مقارض سے اپنے لباس پہلے ہی تار تار کر چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اور ننگا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے چہرے سے اگر تم نے نقاب اٹھا دی تو تم دنیا کو ایک بہت ہی بھیانک شکل دکھاؤ گے۔ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوں جس پر میری قلم کبھی کبھی پتلی جھلی بنا دیتی ہے۔ اگر تم نے جھلیوں کی یہ تہ ادھیڑ ڈالی تو میرا خیال ہے جو ہیبت تمہیں منہ کھولے نظر آئے گی اسے دیکھنے کی تاب تم خود نہ پاؤ گے۔ میری کشمیر کی زندگی، ہائے میری کشمیر کی زندگی، مجھے معلوم ہے تمہیں میری زندگی کے اس خوشگوار ٹکڑے کے متعلق مختلف قسم کی باتیں معلوم ہوتی رہی ہیں۔ یہ باتیں جن لوگوں کے ذریعے تم تک پہنچی ہیں ان کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ تم ان کو سن کر ابھی تک کوئی صحیح رائے مرتب نہیں کر سکے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ یہ کہنے کے باوجود تم نے ایک رائے مرتب کی ہے اور ایسا کرنے میں بہت عجلت سے کام لیا ہے۔ اگر تم میری تمام تحریروں کو پیش نظر رکھ لیتے تو تمہیں یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہوتی کہ میں کشمیر میں ایک سادہ لول لڑکی سے کھیلتا رہا۔ میرے دوست، تم نے مجھے صدمہ پہنچایا ہے۔ وزیر کون تھی؟ اس کا جواب مختصر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اتحادی لڑکی تھی، جوان اور بھرپور زبان۔ اس پہاڑی لڑکی کے متعلق جس نے میری کتابی زندگی کے کچھ اوراق پر چند حسین نقوش بنائے ہیں میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ میں نے وزیر کو تباہ نہیں کیا۔ اگر تباہی سے تمہاری مراد جسمانی تباہی ہے، وہ تو پہلے سے ہی تباہ شدہ تھی اور وہ اس تباہی میں اپنی مسرت کی جستجو کرتی تھی۔ جوانی کے نشے میں مخمور اس نے اس غلط خیال کو اپنے دماغ میں جگہ دے رکھی تھی کہ زندگی کا اصل خط اور لطف اپنا خون کھولنے میں ہے، اور وہ اس غرض کے لیے ہر وقت ایندھن چنتی رہتی تھی۔ یہ تباہ کن خیال اس کے دماغ میں کیسے پیدا ہوا؟ اس کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ ہماری صنف میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جن کا کام صرف بھولی بھالی لڑکیوں سے کھیلنا ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے وزیر اس چیز کا شکار تھی جسے تہذیب و تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں ہے جو شہر کے شور و شر سے بہت دور ہمالیہ کی گود میں آباد ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی بدولت شہروں سے اس کا تعارف کروا دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں شہروں کی گندگی اس جگہ منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خالی سلیٹ پر
تم جو کچھ بھی لکھو گے نمایاں طور پر نظر آئے گا اور صاف پڑھا جائے گا۔ وزیر کا سینہ بالکل خالی تھا، دنیاوی خیالات سے پاک اور صاف، لیکن تہذیب کے کھردرے ہاتھوں نے اس پر نہایت بھدے نقش بنا دیے تھے جو مجھے اس کی غلط روش کے باعث نظر آتے تھے۔ وزیر کا مکان یا جھونپڑا سڑک کے اوپر کی ڈھلان میں واقع تھا، اور میں اس کی ماں کے کہنے پر ہر روز اس سے ذرا اوپر چیڑ کے درختوں کی چھاؤں میں زمین پر دری بچھا کر کچھ لکھا پڑھا کرتا تھا۔ اور عام طور پر وزیر میرے پاس ہی اپنی بھینس چرایا کرتی تھی، چونکہ ہوٹل سے ہر روز دری اٹھا کر لانا اور پھر اسے واپس لے جانا میرے جیسے آدمی کے لیے ایک عذاب تھا۔ اس لیے میں اسے ان کے مکان میں ہی چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے غسل کرنے میں دیر ہو گئی اور میں ٹہلتا ٹہلتا پہاڑی کے دشوار گزار راستوں کو طے کر کے جب ان کے گھر پہنچا اور دری طلب کی تو اس کی بڑی بہن کی زبانی معلوم ہوا وزیر دری لے کر اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اور اوپر چڑھا، اور جب اس بڑے پتھر کے قریب گیا جسے میں میز کے طور پر استعمال کرتا تھا تو میری نگاہیں وزیر پر پڑیں۔ دری اپنی جگہ پر بچھی ہوئی تھی اور سبز کلف لگا ہوا دوپٹہ اوڑے وزیر سو رہی تھی۔ میں دیر تک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہے، شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کروں گا اور وہ گہری نیند کا بہانہ کر کے جاگنے میں دیر کرے گی، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا، بالکل اپنے چرمی تھیلے سے ایک کتاب نکال کر اس کی طرف پیٹ کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تو مجبور ہو کر بیدار ہوئی۔ انگڑائی لے کر اس نے عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ میں نے کتاب بند کر دی اور مڑ کر اس سے کہا، میرے آنے سے تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وزیر نے آنکھیں مل کر لہجے کو خواب آلودہ بناتے ہوئے کہا، آپ کب آئے؟ ابھی آ کے بیٹھا ہوں، سونا ہے تو سو جاؤ۔ نہیں، آج نگوڑی نیند کو جانے کیا ہوا، کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں زری کے زری لیٹی تھی کہ بس سو گئی، 2 گھنٹے سے کم سوئی ہوں گی۔ اس کے گیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے جو کچھ باہر جھانک رہا تھا اس کو میرا قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت اس کے دل میں یہ احساس کروٹیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے اور وہ عورت ہے، جوان عورت، شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا چشمہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر معمولی باتونی بن گئی، بہک سی گئی، مگر میں نے اس کی بھینس اور بچھڑے کا ذکر چھیڑنے کے بعد ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں ایک بچھڑے سے اس کی ماں کی الفت کا ذکر تھا۔ اس سے اس کی آنکھوں میں وہ شرارے سرد ہو گئے جو کچھ پہلے لپک رہے تھے۔ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ گناہ و ثواب، سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں، اور یقیناً تمہارے خیالات بھی بہت مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون قلب اور وقت درکار ہے۔ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے تم میرے خیالات کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکو۔ باتوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ مجھے اب بھی
اس خیال پر ایمان ہے، مگر میرے دوست نے اس محمل منطق قرار دیا ممکن ہے تمہاری نگاہ میں بھی یہ منطق محمل ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ اس حسن نے میرے دل کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جو پورے شباب پر ہو۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ضرور چندھیا جائیں گی، مگر اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس حسن نے اپنی تمام کیفیتیں میرے دل و دماغ پر طاری کر دی۔ شوخ اور بھڑکیلے رنگ اس بلندی تک کبھی نہیں جا سکتے جو نرم و نازک الوان و خطوط کو حاصل ہے۔ وہ حسن یقیناً قابل احترام ہے جو آہستہ آہستہ نگاہوں میں جذب ہو کر دل میں اتر جائے۔ روشنی کا خیرہ کن شعلہ دل کی بجائے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس فضول بحث میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں زاہد نہیں ہوں، اور یہ کہتے وقت میں دبی زبان میں بہت سی چیزوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی لڑکی سے جو جسمانی لذتوں کی دلدادہ تھی میرے تعلقات صرف ذہنی اور روحانی تھے۔ میں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے، اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے، اسے تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدا سنائی دے جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہو۔ عورت اور مرد اور اس کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا یہ رشتہ اب میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت کو ہی بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام ہی محبت ہے؟ وزیر اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ جسمانی لذتوں کا نام محبت ہے، اور میرا خیال ہے جس مرد سے بھی وہ ملتی تھی وہ محبت کی تعریف انہیں الفاظ میں اسی طرح سے بیان کرتی تھی۔ میں اس سے ملا، اس کے تمام خیالات کی ضد بن کر میں نے اس سے دوستی پیدا کی۔ اس نے اپنے شوخ رنگ خوابوں کی تعبیر میرے وجود میں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے مایوسی ہوئی، لیکن چونکہ وہ غلط کار ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم تھی، میری سیدھی سادی باتوں نے اس مایوسی کو حیرت میں تبدیل کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کی یہ حیرت اس کی خواہش کی شکل اختیار کر گئی کہ وہ اس نئی رسم و راہ کی گہرائیوں سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ خواہش یقیناً ایک مقدس معصومیت میں تبدیل ہو جاتی، اور وہ اپنے نسوانیت کا وقار رفتہ رفتہ پھر سے حاصل کر لیتی جسے وہ غلط راستے پر چل کے کھو بیٹھی تھی۔ لیکن افسوس، مجھے اس پہاڑی گاؤں سے دفعتاً پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آنا پڑا۔ مجھے وہ اکثر یاد آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رخصت ہوتے وقت اس کی صدا متبسم آنکھوں نے مجھے دو چھلکتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ میرے جذبے سے کافی متاثر ہو چکی ہے، اور حقیقی محبت ایک ننھی سی شعاع اس کے سینے کی تاریکی میں داخل ہو چکی ہے۔ کاش میں وزیر کو محبت کی تمام عظمتوں سے روشناس کرا سکتا، اور کیا پتا ہے یہ پہاڑی لڑکی مجھے وہ چیز عطا کر دیتی جس کی تلاش میں میری جوانی بڑھاپے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ہے میری داستان، جس میں بقول تمہارے لوگ اپنی دلچسپی کا سامان تلاش کرتے ہیں، تم نہیں سمجھتے
वरना ये लोग समझते हैं कि मैं दास्तानें क्यों लिखता हूँ, फिर कभी समझाऊँगा कि मैं क्यों लिखता हूँ।